بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ دہی کے اوپر پانی کو جگر دھوتا ہے، ہر قسم کی ہیپیٹائٹس کا علاج ہے۔ 5 ہفتوں تک فجر اثر 2 ٹائم آدھا گلاس پیے۔ ٹوٹکا ہے تو بڑا عجیب سا لیکن بڑا کام کا۔ وقت اللہ کی امانت ہے، جس کے ایک لمحہ بھی ضائع کرنا خیانت جرم ہے۔ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائے اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح و شام کھانے کے فوراً بعد پیے۔ دن میں 1 بار استعمال ہی سے کلاہوں اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گی۔ 4 بہت ہی بڑی درجے رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے، حرام کی کمائی نور ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرو۔ ایمان کی معنی یہ ہے کہ اے اللہ تیرے دروازے پر جا رہا ہوں، وہاں پر تیرا جو حکم تیرا بندہ بتائے گا دل سے مان کر عمل کروں گا۔ 1 عدد پیالے بطور انیل اور ارکی گلاب، ان میں وٹامن ای کی 2 کیپسول۔ ان تمام اجزاء کو مکس کر لیں اور رات کو روزانہ سونے سے پہلے چہرے پر لگائے۔ کچھ ہی دنوں میں چہرہ نرم و ملائم ہو جائے گا۔ مولی کا رس اور تلوں کا تیل اہم وزن لے کر ہلکے آنچے پر پکائے۔ جب رس جل جائے اور تیل رہ جائے، چھان کر بوتل میں محفوظ کر لیں۔ کان میں ڈالنے سے ہلکا سا نیم گرم کر لیں۔ دن میں 3 قطرے 3 مرتبہ ڈالیں۔ چند دنوں میں ایسا کرنے سے کان کی تمام امراض سے دائی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں، انہیں پوست عاملے میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمارا پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پیے، کیونکہ اس میں آئرن کی کمی کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ کامل مومن وہ ہے جس کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے۔ خالق کو راضی کرنا آسان ہے، لیکن مخلوق کو بہت ہی مشکل۔ مخلوق کو خوش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کا حق ادا کرے اور اپنا حق طلب نہ کرے۔ 1 تولہ ساکو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائے۔ چند دنوں سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ حمل عورت کو اگر دوران حمل ابتدائی اور آخری مہینوں میں 1 چٹانگی مصری کے ساتھ روزانہ 2 چٹانگیں کچا کدو کا استعمال کروایا جائے تو بچے کا رنگ شریعت طور پر سرخ و سفید ہوگا انشاءاللہ۔
اناردان 1 پو، پودینہ 1 پو، سنٹی 1 پو۔ ان تمام اشیاء کو کوٹ چھان کر سپوپ بنا لے۔ خوراک آدھا چائے کا چمچہ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہاتھ پیر کا سن ہونا، روزانہ آدھا لیمو اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اپنے غم و غصہ نہ بتاؤ، کیونکہ تم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی کی تقدیر نہیں مانتا اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائے، جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو ایسے ہاتھ کی مدد سے کرچ کر اتار لیں، اس سے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے چہرے پر ملا لیں، تقریباً 1 ہفتے کی باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بال ختم ہو جائیں گے۔ کمزور لوگ فریبہ ہونے کے لیے کھیرے کے ساتھ کھجوریں کھائیں تو انشاءاللہ موٹا ہو جائیں گے۔ دل کو بڑا رکھیں، دماغ کو ٹھنڈا رکھیں اور آواز کو میٹھا رکھیں۔ پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پٹے اور اعصاب مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کی گھنٹے 100 سال تک دیں، گردن اور پٹے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہیں، تو 1 پو بادام، 1 چٹانگی سونف، آدھا پو زرشک، آدھا پو کشمش، ان سب چیزوں کو مکس کر لیں۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کی پاؤں دید زیب ہو جائیں گی۔ دودھ پلاؤں والی مائیں، روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پئیں۔ دودھ بڑھانے کے لیے یہ نہایت ہی مجرب ٹوٹکا ہے۔ چہرے کے ایسے فالتو بال جو شخص کو بری طرح متاثر کرتی ہیں تو پٹکڑے اور پانی سے مساج کریں، بہت ہی جلدی فالتو بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔